کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن بار کا شاگرد بدوش ہے۔ معزز سامعین، خالق دو جہاں اور مالک کل فقہ میں کسی کا مکان و مرتبہ ہے اور ساری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر کسی کا احسان عظیم ہے تو وہی ہستی ہے جس کا نام خود خدائے پاک کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ تکبیر میں کلمے میں نماز و اذا میں، تکبیر میں کلمے میں نماز و اذا میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں، فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ تو آئیے اسی محسن کائنات کی بارگاہ میں عقیدت اور اس گفتگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عالمین اولیٰ کی طلبہ سارہ شاہ عالم کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس عظیم ہستی کی باتوں کو جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں پیش کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتاب فطرت کی ہر ورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا تو نفس ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہے قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عفو کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئی حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب صدر، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اسے میں نے اس حدیث سے منتخب کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک جامع اصول بیان کرتی ہے جو ہمیں اسلامی معاشرت، اخلاق اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات کے تسلسل میں ہے جس میں آپ نے محبت، شفقت، حسن سلوک اور رواداری کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ یہ حدیث معاشرے میں مختلف عمر کے افراد کے حقوق کو واضح کرتی ہے تاکہ افراد میں ہم آہنگی اور خیر خواہی کا ماحول پیدا ہو سکے۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی عمل کے سنگین ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص کا ایمان ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے عمل اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر رحم کرنے کا مطلب ان سے محبت، شفقت اور نرمی سے پیش آنا ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا اور ان کی معصوم غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ ویعرف شرف کبیرنا، بڑوں کے مقام و مرتبے کو پہچاننا، ان کے علم، ان کی عمر، ان کے تجربے اور ان کی حیثیت کا احترام کرنا، ان کے سامنے انکساری اختیار کرنا اور ان سے رہنمائی لینا ہے۔ اس حدیث کی بے حد اہمیت ہے کیونکہ یہ حدیث معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک متوازن معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جس میں چھوٹے بڑے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں۔ چھوٹوں پر رحم کرنے کی بے شمار اہمیت ہے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے حد مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے محبت، شفقت اور نرمی سے پیش آنے کا بے مثال نمونہ تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پر بٹھانا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی معصوم خواہشات کا احترام کرنا آپ کا عملی ثبوت ہے۔ اسی طرح بچوں پر نرمی کرنے سے ان کی تربیت میں آسانی ہوتی ہے۔ اور بچوں پر سختی کرنے سے وہ بغاوت یا خوف کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑوں کی عزت کی بھی بے شمار اہمیت ہے ان کے عمر اور ان کے تجربے کا احترام کرنا، کیونکہ بزرگ حضرات زندگی کے مختلف مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا تجربہ ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور ان کی موجودگی معاشرے کے لیے برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور بزرگ حضرات کی اہمیت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کا بارہا ذکر آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بزرگ حضرات کے ساتھ اس کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے کی طرح ہے، اور اس سے ہمارے معاشرے پر اچھا اثر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنائیں، اس پر عمل کریں تو اس سے ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے۔ بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر رحم کرنے سے معاشرے میں محبت اور
ان کا احترام کریں، ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھیں، ان کی خدمت اور مدد کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اور اسی طرح اگر اس حدیث پہ ہم عمل کریں تو یہ حدیث ہماری آخرت کی زندگی کو بھی سنوارتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والے پر رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا سب پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ حدیث ہمیں محبت، شفقت، حسن سلوک اور تعاون کا درس دیتی ہے، اور اگر اس حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمارا معاشرہ احترام و عزت، امن و سکون اور محبت و شفقت کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کا احترام، ان کے مرتبے مقام کو پہچاننے اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم